الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس لا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین سامعین کرام، آج مسلم امہ یا اسلامی معاشرہ جن طرح طرح کی برائیوں اور غلط کاریوں میں مبتلا ہے، ان کا شمار مشکل اور دشوار ہو گیا ہے۔ آج آپ مسلم معاشرہ پہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آخر وہ کون سی برائی ہے جو اس سماج اور معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ فارسی کے کسی شاعر نے کہا، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، اور اسی کی ترجمانی اردو کے شاعر نے کچھ اس انداز سے کی ہے کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ مسلم معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں جن پر وقتاً فوقتاً تبصرہ اور تذکرہ کیا جاتا ہے، جن سے بچنے کی تاکید اور رہنمائی کی جاتی ہے، ان میں ایک اہم اور انتہائی تباہ کن برائی اور خرابی سود کی خرابی بھی ہے۔ اس لیے آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان سود کی تباہی قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھا ہے، تاکہ یہ حقیقت پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے اور گوش گزار کی جائے کہ سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی بارہا مذمت فرمائی ہے، وہ کتنا ہولناک اور ہمارے سماج اور معاشرہ کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی ہولناکی اور تباہی کے پیش نظر ہی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 16 مقامات پر سود کی حرمت اور اس کی قباحت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اہل ایمان کو اس سے دور رہنے اور باز رہنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 39، اس میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ،
تم جو سود دیتے ہو یا سود پہ اپنے پیسے لوگوں کے اندر لگاتے ہو تاکہ اس سے لوگوں کے مال بڑھیں، تو یہ جان لو کہ سود میں مال نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ کے نام پر دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی طلب کرو، فاولئک هم المضعفون، تو اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کو کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کے تعلق سے فرمایا کہ سود بظاہر مال میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ دینے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مال کا کچھ حصہ نکل گیا، مگر اللہ رب العزت کے یہاں وہ مال کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت دینے والوں کو اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور آتا ہے کہ سود یہ بھی ایک تجارت ہے، جس طریقے سے ہم تجارت میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے لگاتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ 7 لاکھ 10 لاکھ کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سود پر پیسہ لگایا جائے، آدمی 5 لاکھ کسی کو دیتا ہے تو اس سے 6 لاکھ 7 لاکھ وصول کرتا ہے۔ جس طریقے سے کاروبار اور بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنے سے اس کا منافع ملتا ہے، اسی طریقے سے سود پر بھی پیسہ دینے سے اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تجارت ہی کی طرح سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس خیال کو بالکلیہ باطل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ سود بھی یہ تجارتی کی طرح سے ہے، تو وہ اپنا کنسپٹ بالکل کلیئر کر لے کہ سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ تجارت کر کے پیسے کماؤ تو اس میں برکت ہے، لیکن اگر سود کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی نیت ہو تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ذریعہ آمدنی ہوگی، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال و حرام اور زکوٰۃ و سود کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ آیت نمبر 76 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ان مخلص بندوں کی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے اور ان لوگوں کا جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں یعنی سود پر اپنے پیسے لگاتے ہیں، دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنو، یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ بندہ اگر سود کا کاروبار کرتا ہے تو بظاہر چند دنوں وہ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، لیکن انجام کار وہ تباہی اور بربادی پر وہ منتج ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنا پیسہ صدقہ و خیرات میں لگاتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یربی الصدقات، صدقات میں وہ اضافہ فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت صدقہ دینے والے بندے کے مال کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ
کل اس کے سامنے نیکیوں کا پہاڑ نظر آئے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا کہ مولا یہ میری اتنی نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہارے صدقہ کا اثر اور نتیجہ ہے۔ تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی کے مطابق اس کی پرورش کی، اس میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ آج اتنی نیکیوں کی صورت میں تمہارے سامنے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ بھی اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، اسے مٹانے کا تذکرہ کیا، اور صدقہ و خیرات میں اضافہ کا تذکرہ کیا۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے، اس میں تو اللہ رب العزت نے اس سے اور زیادہ سخت حکم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ تم نے سود پر لگایا، اگر تم مومن ہو۔ یہاں تک کلام کا تیور ملاحظہ فرمائیے، کس طریقے سے اور کس انداز سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم مومن ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اگر ایمان کی محبت تمہارے دل میں ہے تو خدا کے اس فرمان کے آنے کے بعد اسے ترک تعلق کر لو۔ اور آگے پھر وارننگ ملاحظہ فرمائیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے، سودی کاروبار اور لین دین نہ چھوڑو گے۔ اللہ اکبر، یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو زمانہ جاہلیت سے زندگی بسر کرتے ہوئے اب اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جن کے بڑے بڑے کاروبار سودی طور پر چلا کرتے تھے اور سودی لین دین میں انہوں نے کافی انویسٹ کر رکھے تھے، انہیں یہ فرمایا جا رہا ہے ہم تو الحمدللہ اہل ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مومن ہیں، ہمیں تو اس سے اور زیادہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی سودی کاروبار نہ چھوڑو گے، تو ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کلام کا تیور دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی وہ کون سی طاقت و قوت ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کی طاقت و قوت رکھتی ہے۔ آج دنیاوی اعتبار سے لوگ سپر پاور سے ہمیشہ ہمہ وقت ڈرتے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ ذرا تیور چڑھا کر کے رخ بدل کے بول دے تو سامنے والوں کی ہوا خراب ہونے لگتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بول رہا ہے بلکہ سپر پاور بول رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی مخالفت کی، اگر ہم نے اس کی مخالفت میں گفتگو کی یا کوئی عمل کیا تو ہمارا ملک تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ہماری حکومت تباہ و برباد کر دی جائے گی، ہمارا تختہ پلٹ دیا جائے گا۔ ایک سپر پاور سے بڑی بڑی طاقتیں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ یہ گفتگو جو فرما رہا ہے وہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، جو تمام طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے، جو تمام قوتوں میں سب سے بڑی قوت کا مالک ہے۔ اس سے بڑی نہ کسی کے پاس طاقت ہے اور نہ اس سے زیادہ کسی کے پاس قوت ہے۔ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نہ مانے اور اپنی راہ پر گامزن رہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے وعیدیں بہت ساری بیان فرمائی، عذاب بہت سارے بیان فرمائے، نماز چھوڑنے پر عذاب، روزہ چھوڑنے پر عذاب، زکوٰۃ نہ دینے پر عذاب، بہت سارے عذابات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ مگر آپ
الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا کلام مقدس پڑھ جائیں، کسی بھی عمل کے بجا لانے پر اللہ رب العزت نے کسی مقام پر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا نہیں فرمایا۔ یہ صرف اور صرف قرآن مقدس میں سود ایسا تباہ کن عمل ہے جس کی ممانعت کے باوجود بجا لانے پر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اسی سے اس کی قباحت اور اس کی حرمت کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا شدید گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ آپ مطالعہ کریں، پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں کسی بھی عمل کے بجا لانے پر اعلان جنگ نہیں فرمایا، مگر صرف ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے مخاصمت رکھے اور جو اللہ کے ولی کی مخالفت کرے تو اس سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں سود کے بارے میں اور حدیث میں ولی کی مخالفت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے دو ہی مقام پر اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تو میرے محترم، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سود اللہ رب العزت کو کتنا ناپسندیدہ ہے، اس میں کس طریقے سے انسانیت کا گلا گھوٹا جاتا ہے، کس طریقے سے غریبوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کس طریقے سے مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو بخوبی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ اپنے غلاموں کو سود سے محفوظ رہنے اور باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 کی حدیث ہے کہ معراج کی شب جب فرشتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرا رہے تھے تو اس درمیان آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی۔ وہاں کے خوشنما مناظر، دل آویز مقامات، روح افزا زیبائش، ان تمام کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اسی دوران آپ نے جہنمیوں کے حالات بھی ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے جہنم میں ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ بڑے کر دیے گئے اور ان میں آگ کا گولا ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے انتہائی تکلیف ہوتی ہے، شدید کرب اور بے چینی کا وہ بندہ احساس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گولا ہٹایا جاتا ہے، پھر اس کے پیٹ میں انگارہ ڈالا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ فرشتوں نے یہ منظر دکھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، بخاری شریف میں الفاظ ہے، الذی رأیتہ آکل النار، یا رسول اللہ آپ نے اس پوزیشن میں جسے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ آج دنیا میں سودی کاروبار کر کے آدمی پرتعیش غذا اپنے لیے فراہم کرتا ہے، آرام اور آسائش کی چیزیں اپنے لیے مہیا کرتا ہے، لیکن کل یہی آرام اور آرام دہ چیزیں اس کے لیے انتہائی تباہ و برباد کرنے والی اور اس کے لیے بہت بڑی اذیت کا سبب بنے گی۔ ایک اور مقام پر بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
وہ 7 ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ شرک کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جادو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو، یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود، اس سے بچو کہ یہ تمہیں ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ چوتھی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کا ہڑپ کرنا، یتیموں کا مال، خاص طور سے یہاں پر لفظ آیا ہے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پانچویں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں ہے۔ اور چھٹی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار و مشرکین سے جنگ ہو رہی ہو، اس حالت میں میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور ساتویں چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تو یہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس میں ایک سود بھی ہے۔ پتہ چلا کہ سود یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، تباہ کرنے والی چیز ہے، آدمی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم سودی کاروبار کر کے پنپ جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، نکل جائیں گے، مگر مشاہدہ یہ بتا رہا ہے اور تجربات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سودی کاروبار کرنے والا انسان کبھی خوش و خرم نہیں رہتا، کبھی اطمینان اور سکون سے نہیں رہتا۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، نظر گھما کر کے دیکھ لیجئے، جو ایسے کاموں میں ملوث ہے یا تو وہ خود طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے، یا اس کی بیوی امراض میں مبتلا ہے، یا اس کے بچے امراض میں مبتلا ہے، یا اس کے بچے ایسا کام کرتے ہیں جو اس کے لیے ندامت و شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اس کا گھر کبھی پرسکون نہیں رہتا، طرح طرح کے امراض اور طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا ہے، کبھی وہ پولیس کے چکر کاٹ رہا ہے، کبھی وہ تھانہ میں موجود ہے، کبھی کسی طریقے کی پریشانی میں ہے، کبھی کسی طریقے کی پریشانی میں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی اطمینان اور سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کو ہلاک کرنے والی بتایا ہے آدمی اس میں کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتا۔ اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الربا وان کثر فإن عاقبته اقل، مسند حاکم اور مستدرک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود اگرچہ دیکھنے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن انجام کار وہ کمی کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے، یعنی اس کا انجام بڑھنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کا انجام گھٹنے والا ہوتا ہے، اور آخرکار انسان کو کف افسوس ہی ملنا پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مقام پر اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مال کا کثیر ہونا، یہ دولت کا کثیر ہونا، یہ راحت، سکون اور کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مال میں برکت کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور اصل اس میں فائدہ ہے۔ وہ چیز جو کثیر ہو لیکن حرام ہو وہ چند دنوں میں ایسی غائب ہوتی کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جو چیز تھوڑی ہے، کم ہے، اگرچہ وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی بہت زیادہ مگر پھر بھی اس کے برکات نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتیا، آپ دیکھتے ہیں کہ کتیا ایک وقت میں 7، 8، 10 بچے جنم دیتی ہے،
اس کے مقابلے میں بکری 1 2 زیادہ سے زیادہ 3 بچے جنم دیتی ہے۔ مگر حال کیا ہے، آپ کہیں کتوں کا بہت بڑا ریوڑ نہیں دیکھتے، کتوں کا بہت بڑا ہجوم اور جھرمٹ نہیں دیکھتے، مگر بکریوں کا حال یہ ہے کہ روزانہ کروڑوں کی تعداد میں صرف ہندوستان میں کٹتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں۔ آج بھی بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر لوگوں کے پاس 1,000 کا ریوڑ ہے، 500 کا ریوڑ ہے، 2,000 کا ریوڑ ایک آدمی کے پاس ہے۔ اتنی کثرت کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ بکری حلال ہے، اللہ رب العزت نے اس حلال ہونے کی وجہ سے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ مسلم غیر مسلم سب طرح کے لوگ اسے کھاتے ہیں، مگر کمی محسوس نہیں ہوتی۔ کتیا ایک ساتھ 8 10 بچے جنم دیتی ہے، مگر چونکہ وہ حرام ہے اس لیے اس کی تعداد نظر نہیں آتی۔ یہی حال مال کا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن حرام مال ہے تو اس کا انجام کار تباہی ہے، ختم ہونا ہے۔ اور اگر برکت والا مال ہے، وہ تھوڑا ہے، تو وہ آدمی کو سکون عطا پہنچاتا ہے اور اس میں ترقی اور سکون انسان کو ملا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عن عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب النار۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آبادی میں، کسی بستی میں زنا اور سود بڑھ جائے تو وہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جہاں زنا کی کثرت ہو، سود کی کثرت ہو، وہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے احوال کو دیکھیں، نیشنل انٹرنیشنل طریقے پر دیکھیں، اپنی آبادی اپنے شہر میں دیکھیں۔ آج جو انسان اور مسلمان خاص طور سے تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں، ذلت و خواری سے دوچار ہیں، کہیں اس کی وجہ تو نہیں کہ ہمارے اندر یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، سماج اور معاشرے میں یہ برائی پائی جا رہی ہے۔ ان برائیوں کے پائے جانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان آبادیوں پر اور ان باشندوں پر آتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اور آگے بڑھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درہم الربا یاکلہ الرجل وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ 36 زَنِيَّةٍ۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 245۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربا یعنی سود کا 1 درہم آدمی کھاتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اتنا قبیح اور اتنا شدید جرم ہے یہ۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور حدیث جب نظر سے گزرتی ہے، اسے سنتے اور سناتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو معاذ اللہ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، وہ سنیں کہ کس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 اور مشکات شریف صفحہ نمبر 246 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سننے کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری ملت کے جوانوں، اگر کوئی نادانستہ طور پر اس برائی میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں توبہ کر لے کہ آئندہ ہم کبھی اس گناہ میں، اس کاروبار میں ملوث نہیں ہوں گے، تاکہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے اور اس عظیم گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس قبیح برائی سے محفوظ و مامون رکھے۔ حضرات، اس سلسلے میں ایک مسئلہ ذہن نشی کر لیں۔ بہت سارے لوگ اس تعلق سے کنفیوژن کے شکار ہیں کہ ہم بینک میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں اس سے جو انٹرسٹ ملتا ہے آیا وہ سود ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ اسے سود کہتے بھی ہیں اور خود استعمال بھی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے بینک میں ہم اور آپ جو پیسے رکھتے ہیں اور اس پر جو منافع ملتا ہے وہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ سود کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ لینے والے دینے والے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر ہے تو اس کے کچھ شرائط ہیں، لیکن عام طور سے یہ سود جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ربا بین المسلم والکافر یا والحربی، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان یا مسلمان اور حربی کے درمیان یہ سود نہیں ہے۔ اس لیے وہ پیسے جو ہم بینک میں جمع کرتے ہیں اس سے جو منافع ملتا ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود نہ استعمال کرے تو غربا مساکین کو بطور صدقہ کے دے دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔